واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، ہر ہفتے اس پروگرام میں ایک معروف علمی اور تحقیقی شخصیت آپ سے مخاطب ہوں گی اور ان کے اس تجربے سے، ایک تحقیق سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور یقیناً ان کی آواز پاکستان کی آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا اور تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، آج بڑا اہم دن ہے، 14 اگست ہے، اور ڈائمنڈ جوبلی منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، جشن آزادی کو اچھے سے اچھے طریقے سے منا رہے ہیں۔ جب 14 اگست کا ہم نام لیتے ہیں تو ہم اس جد و جہد کا نام لیتے ہیں جس جد و جہد میں ہمارے لوگوں نے، مسلمان نے، انڈیا کے مسلمانوں نے شرکت کی اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو تحریک چلی، اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور یہ کیسے پایہ تکمیل تک پہنچی؟ یقیناً ایک لمبی تاریخ ہے، اور جہاں سندھ کے علاقے میں ہم محمد بن قاسم کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہوتی ہے، پھر خیبر کے راستے ہم محمود غزنوی، محمد غوری، اور پھر مغلیہ سلطنت تک ظہیر الدین بابر، یہ سلسلہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک استعمار کا دور آتا ہے، اور پھر ولندیز، فرانسیسی، انگریز، اور پھر آزادی کی بات ہوتی ہے اور پاکستان کے قیام کی بات ہوتی ہے۔ تو جو اغراض و مقاصد ہیں ان میں ہم نے جو کچھ تاریخ سے سیکھا ہے اور اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی ایک خواہش یہ تھی کہ ہمیں ایک ایسا خطہ زمین ملے کہ جس میں ہم اسلامی معاشرت اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور یہ وہ دو اہم ترین اغراض و مقاصد تھے کہ جو ہمارے لیے اور ہماری اس نسل کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جن کا تعین کیا، اور جس کی وجہ سے یہ مملکت خداداد پاکستان کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا۔ اب تک یہ سلسلہ جو چلا ہے، اور آج ہم اس کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور یہ جو جوبلی ہے یہ ہم منا رہے ہیں، اور یہ خوشی کی تقریبات ہیں۔ تو اس کے استحکام کے لیے فوج پاکستان نے جو کردار ادا کیا، یقیناً وہ تاریخ کے سینے پر نقش ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جن اغراض و مقاصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کے لیے جدوجہد ابتدائے دن سے، ابتدائے قیام سے جاری ہے، اور بڑی حد تک ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال کا خواب تھا اور اس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے عملی شکل میں وہ پیش کی۔ اس وقت لوگوں کا جذبہ کیا تھا، ولولہ کیا تھا کہ ان کے ایک بات کے اوپر لبیک کہہ کے تمام مسلمان بیک وقت ان کے پیچھے لگ گئے؟ بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ ان کی تقاریر سننے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کو ان کی زبان سمجھ آتی ہے؟ تو وہ کہتے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے مگر ہمارا دل کہتا ہے کہ وہ بات سچی کرتا تھا۔ وہ جذبہ کیا تھا؟ جو جذبہ تھا وہ تو ہمیں جو آباء و اجداد کی تاریخ سے ہمیں معلوم ہوا ہے جی، اور اس وقت کے جو بزرگ تھے جنہوں نے اس تحریک کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور انہوں نے جو قصے ہمیں بتائے، ہمیں اس کے واقعات بتائے، تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح تھی کہ لوگوں کا ایک جذبہ تھا، لوگوں کا ایک خلوص تھا، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح تو بہت
اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت کے طور پر اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے، تو عام دیہاتوں میں اور دور دراز کے علاقوں سے ایسے لوگ کہ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ ان کی گفتگو کے مفہوم کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہی بات تھی کہ جب ان سے وہ جوک در جوک آتے تھے تو پوچھا جاتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے؟ تو وہ یہی کہتے تھے کہ کوئی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ ہمارے لیے کہہ رہا ہے، ہمارے مستقبل کے لیے کہہ رہا ہے، اور ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ چنانچہ اس میں ایک پہلو آپ دیکھیں جناب قائد صاحب، وہ پہلو کہ ایک تو وہ علاقے تھے کہ جن کی اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور ان علاقوں نے پاکستان کے اندر آنا تھا، لیکن وہ علاقے بھی تھے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور وہ پاکستان کا حصہ بننے والے نہیں تھے، لیکن جذبہ آپ دیکھیں تو ان علاقوں میں زیادہ جذبہ آپ کو دکھائی دے رہا تھا کہ جن علاقوں میں کہ جو علاقے پاکستان میں شامل نہیں ہونے والے تھے اور وہ پاکستان کے کا حصہ بننے والے نہیں تھے، وہاں پہ مسلمان اقلیت میں تھے۔ تو یہ جذبہ ایک عمومی جذبہ تھا، اور یہ جذبہ جو تھا یہ صرف اس وقت جو پاکستان ہے اس میں نہیں، بلکہ اس کے مشرقی حصے میں جو کہ 1000 میل کے فاصلے پہ تھا، وہاں بھی اس وقت کی قیادت آپ دیکھیں تو پاکستان زندہ باد کے نعرے جو تھے وہاں بھی لگائے جا رہے تھے۔ اور یہ دراصل وہ جذبہ جو تھا، وہ جذبہ یہ تھا کہ لوگوں کے اندر یہ ایک تمنا تھی، امنگ تھی، اور امنگ یہ تھی کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین دیکھیں، ایک ایسا خطہ زمین کہ جس میں ہم اپنی تاریخیت کے مطابق اور جو ہمارا ماضی ہے، اور وہ ماضی جو ہے وہ اسلامی قانون کا، اسلامی معاشرت کا، اس کے پرتو اور اس کے مناظر ہم دیکھ سکیں، اور اس جذبے کو اگر کسی نے زبان دی تو وہ زبان ہمیں ایک تو علامہ اقبال مرحوم کی جو تحریرات ہیں اور جو ان کی شاعری ہے اس میں نظر آئی، لیکن پھر اس کی عملی شکل جو ہے وہ پھر حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ کی قیادت کی صورت میں آئی، کہ جس کے آس پاس جو قائدین تھے ان قائدین کا جذبہ آپ دیکھیں، ان کا خلوص آپ دیکھیں، اور جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کی قیادت کی اور اس جذبے کو زندہ رکھا، اور پھر یہ جذبہ جو تھا یہ ایک عملی تصویر کی صورت میں سامنے آیا پاکستان کی صورت۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہم سامعین بھی، ناظرین بھی، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں ہمارے علماء اور مشائخ کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں محترم قائد صاحب، جو جذبہ تھا اور جس طریقے سے علامہ اقبال مرحوم کی تحریرات اور شاعری سے پاکستان کا تصور جو تھا وہ سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی جو عظیم تقریریں تھیں ان سے جو جذبہ سامنے آیا، تو علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نے بھرپور حمایت کی، صوفیاء نے، ہماری جو خانقاہیں ہیں انہوں نے حمایت کی۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں ان کے کہ لاکھوں مولانا کے مرید شبیر تھے، احمد لاکھوں عثمانی مرید جیسے مرحوم عثمانی صاحب ہیں، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمان کی شریف پیر رحمان کی جس طریقے سے گولڑا شریف والے، گولڑا شریف نے جس طریقے سے حمایت کی، اور ان کی جو خط و کتابت ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب مرحوم کے ساتھ، وہ آج بھی ہمارے آرکائیوز میں موجود ہے، اور وہ اس قدر ایک جذبات پر مبنی اور ایک خلوص پر مبنی خط و کتابت ہے، مکتوبات ہیں کہ جو آج بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، اور ہم آج بھی ان سے جذبہ لیتے ہیں اور ان سے ایک کشید کرتے ہیں ہم خلوص ان بزرگوں کا کہ جو پاکستان کے قیام کے لیے ان کا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں خود میں سمجھتا ہوں کہ جب میں ٹریول کرتا ہوں پوری دنیا کے اندر، واپس آتا ہوں تو اپنے ملک میں آ کر ایک ایسا سکون ملتا ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی شکل میں ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت عطا ہوئی ہے، اور اسی کے لیے دوسری آیت میں بھی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں
تفرقہ پیدا نہ کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی جو انعامات اس مملکت خداداد پر ہیں کوئی شک نہیں، اور ہمارے لوگوں کے اوپر ہیں، سچی بات یہ ہے کہ سورہ الرحمن کی یہ آیت جو ہے یہ یاد آتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمان کی آپ جھٹلائیں گے۔ دیکھیں کیا ہم دیکھیں جو ہمارے لوگوں کی تخلیق ہے، جو ہماری ہنرمندی ہے، جو ہمارے سکلز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زمین عطا کی ہے، جو ہمیں فصلیں عطا کی ہیں، جو ہمیں موسم عطا کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ نعمتیں میسر ہیں اور ایک دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ جو جذبہ پاکستان کے بنانے میں موجود تھا، کیا وہ جذبہ استحکام پاکستان میں موجود ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ محترم قاری صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جذبہ آج بھی موجود ہے۔ ہم نے تاریخ کے مختلف ادوار میں دیکھا ہے، ہم پہ مشکل وقت آئے۔ سن 65 کا ایک موقع تھا کہ جو مجھے یاد ہے، میں 8ویں جماعت میں تھا، تو اس وقت قوم نے جس جوش اور جس ولولے کا مظاہرہ کیا اور جس طریقے سے پوری حکومت کے ساتھ، افواج کے ساتھ ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا، سپرے دیوار۔ پھر اس کے بعد جب بھی ہمیں کہا گیا ہے، لوگوں کو کہا گیا ہے، جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو پاکستانی جو ہیں وہ اس سبز ہلالی جھنڈے کے نیچے یکجا ہوتے ہیں۔ اور آج بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی تو آپ پاکستانی عوام کو اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ ایک مٹھی کی طرح یکجا پائیں گے اور پاکستان کی اس سرزمین کی حفاظت کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ پیغام پاکستان کے نام سے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ یہ یقیناً ایک اویئرنیس کا پروگرام ہے، موٹیویشنل پروگرام ہے، ایجوکیشنل پروگرام ہے، کیونکہ یہ پروگرام نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جائے گا۔ اور یقیناً اس میں آپ بھی تشریف لائے اور بھی ہمارے مہمان تشریف لائیں گے اور وہ اپنی فکر و نظر کے ساتھ اس پروگرام پر روشنی ڈالیں گے، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے لیے یہ پروگرام بہت ضروری تھا جو کہ شروع کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ جو ہماری یوتھ ہے ان کو کچھ اندازہ نہیں ہے پاکستان کے متعلق کہ پاکستان کیسے بنا، کیسے کیسے لوگوں نے قربانیاں دی، کیسے کیسے لوگوں نے شہادتیں پیش کیں۔ آپ اس حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں؟ بالکل یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے کہ ہماری جو آج کی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، یہ ٹیکنالوجی میں مہارت رکھنے والی نسل ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس نسل کو تاریخ اور بالخصوص تاریخ پاکستان سے آگاہی دی جائے۔ بالکل۔ تو تاریخ پاکستان سے آگاہی اور ان کی ٹیکنالوجی کی مہارت، یہ دونوں مل کر یقیناً ایک بہت ہی بہتر نوجوان نسل کی تشکیل کا باعث بنیں گے، اور پھر جو ہماری نئی نسل ہوگی اس نسل کو ہم تیار کریں گے استحکام پاکستان کے لیے، تقویت پاکستان کے لیے، اور اس طریقے سے ہماری نسل جو ہے یہ ایک ایسا پاکستان اس نسل تک منتقل کرے گی جو توانا پاکستان ہوگا، خوبصورت پاکستان ہوگا، مضبوط پاکستان ہوگا۔ انشاءاللہ عزیز ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اتنا اثر اور اتنی شریریں رکھی ہوئی ہے کہ جیسے جیسے آپ بولتے جاتے ہیں آپ کی بات جو ہے وہ قلوب پر اترتی جاتی ہے، اور یقیناً آج کی گفتگو بھی آپ کی ہمارے ناظرین نے یقیناً سنا اور اس سے استفادہ کیا ہوگا، اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل ان کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کے ساتھ جڑیں اور ہر ہفتے اس پروگرام کو دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں ایجوکیشن ملے گی، آپ کو موٹیویشن ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اسلام آباد سے خاص طور پر تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، بڑی مہربانی۔ ناظرین سامعین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے۔ آئندہ ہفتے پھر ایک معزز شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔